السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 2 اور 3 سورۃ الاحزاب آیات 9 تا 27 کا سوال نمبر 1، 2، 3 اور عبارات کا ترجمہ اور مفہوم نوٹ کریں گے۔ سوال نمبر 1، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ جواب: غزوہ احزاب میں اہل ایمان کی فتح۔ غزوہ احزاب میں جن وجوہات کی بنا پر اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی وہ درج ذیل بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، خندق کھودنے کی تجویز۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو پہلی کامیابی تب ملی جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ نمبر 2، عمرو بن عبدود کی موت۔ یہ کفار کا طاقتور سردار تھا جو کہ بہترین گھڑ سوار بھی تھا۔ یہ کسی طرح خندق پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر کے اس کے لشکر کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی خندق پھلانگنے کی۔ نمبر 3، زبردست آندھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے زبردست آندھی بھیجی جس کی وجہ سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور کھانے پینے کی ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور بدک گئے اور آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ فرشتوں کی فوج۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج بھیجی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ سوال نمبر 2، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب: المعوقین کے بارے میں ارشاد الہی۔ المعوقین یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ درج ذیل بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے۔ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی منافقین بظاہر جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے، بلکہ اپنے دل میں ان کے لیے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ مال خرچ کرنے میں بخل۔ جنگ کے لیے مال خرچ کرنے میں بھی منافقین بخل سے کام لیتے تھے کہ کہیں ان کا مال کم نہ ہو جائے۔ نمبر 3، خوف کا شکار۔ منافقین بری طرح سے موت کے خوف کا شکار تھے، اس لیے وہ جنگ میں پوری طرح شامل نہیں ہوتے تھے۔ لڑائی میں کم آنا۔ منافقین لڑائی میں کم آتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا سکیں۔ مال غنیمت کا لالچ۔ منافقین کو جب یہ محسوس ہوتا کہ مسلمان جنگ میں جیت سکتے ہیں تو وہ مال غنیمت کے لالچ کے لیے جنگ میں حصہ لینے لگ جاتے۔ بھاگنے کے بہانے۔ منافقین میدان جنگ میں بھاگنے کے بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، جبکہ ایسا نہ تھا۔ سوال نمبر 3، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل ایمان کا طرز عمل۔ نمبر 1، ایمان کی پختگی۔ اہل ایمان کا ایمان پختہ تھا، اس وجہ سے وہ ان مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ کی عبادت کرنا۔ ان مشکل حالات میں بھی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا۔ اہل ایمان اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ بھوک پیاس برداشت کرنا۔ ان سخت اور مشکل حالات میں بھوک پیاس برداشت کر کے اہل ایمان ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ کے لیے ڈٹے رہے۔ منافقین کا طرز عمل۔ کمزور ایمان۔ منافقین کا ایمان کمزور تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بری طرح ڈر اور خوف کا شکار تھے۔ مسلمانوں کے خلاف باتیں۔ منافقین مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے، خود بھی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ نمبر 3، موت کا خوف۔ منافقین پر موت کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ جنگ میں پوری طرح حصہ نہیں لے رہے تھے۔ بھاگنے کے بہانے اور میدان جنگ سے بھاگنے کے بہانے بھی بنا رہے تھے۔ مدرج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور تمہارے لیے پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔
مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام، ہر کام رضائے الہی کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی فلاح اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو جتنی پیروی کرے گا اتنا انعام پائے گا۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں۔ نمبر 2، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ترجمہ: تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ مفہوم: وہ خوش قسمت جانباز جنہوں نے شہادت کی نظر مانی تھی جو پوری ہو گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے، اور باقی منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت مسلمان ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر مسلمان شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نمبر 3، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ مفہوم: خدا مومنوں کے لیے ہر لڑائی میں کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم کا اظہار جنگ خندق کے بارے میں کیا ہے کہ کفار اور متعدد قبیلے اور یہودی مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں پر یہ بڑا مشکل وقت تھا، سخت سردی کا موسم تھا، خوراک کی کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے اسباب پیدا کر کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایسی تیز ہوا چلائی کہ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، ان کے گھوڑے بھاگ گئے۔ مومنوں کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑی، اللہ کی مدد ہی کافی رہی۔